علامہ اقبال نے جمالیاتی قابلیت اور فلسفانہ سوچ کو ملا کر ایک آفاقی سیاسی مقصد کے لیے زندگی گزاری تھی، لیکن جب ہر کسی نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے اقبال کی سوچ کو توڑ موڑ استحصال کیا تو ان کے کلام کی اصل روح کو سمجھنا مشکل بن چکا ہے۔ کہاں سے شروع کریں؟ اقبال کی اصل سوچ کی بنیاد تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس دور کی تاریخی سیاق و سباق کو سمجھنا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی مشکل اور مضطرب وقت تھا۔ فرنگی سامراج اور استعمار سامنا کرتے ہوئے ہمارے آباء نے اشتراکیت، فسطائیت، وطنیت، لبرلزم اور سرمایہ داری نظام کے ابھرتے ہوئے تنازعات اور ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کا مشاہدہ بھی کیا تھا۔ کشمکش کے اسی دور میں اقبال کے سیاسی نظریہ کا ارتقا ہوا۔ ان مشکل لمحات کے دوران دین اسلام کی اہمیت اور ضرورت زیر بحث رہی۔ کچھ نے کہا کہ کامیابی اور ترقی صرف یورپ کے پیروی سے حاصل ہو سکتی ہے، چنانچہ انہی گمراہ لوگ نے اپنے صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت دانستہ آگ کی نظر کر دیا۔ اقبال کے نزدیک مگر ہمیں مسائل ضرور درپیش تھے، لیکن حل تخلیقی تھا، تباہی نہیں۔ سماجی ہم آہنگی اور سیاسی اتحاد کی صحیح اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اقبال اپنی کتاب الہیات اسلام کی جدید تشکیل میں فرماتے ہیں کہ انسانی وحدت صرف اس صورت میں ممکن بنتی ہے جب ہم انسانی زندگی کی روحانی اصلیت کا ادراک حاصل کرتے ہیں۔ اسی ادراک کو لے کر اقبال نے وطن پرستی صاف مسترد کر دیا تھا۔ اپنی ایک فارسی رباعی میں عالم اسلام کو پیغام دیتے ہیں کہ نا افغانیم و نا ترک و تاتاریم، چمن زادیم او از یک شاخساریم، تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است، کہ ما پروردائے یک نو بہاریم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم مسلمان نہ ترک ہے، نہ افغان، نہ تاتار۔ ہم نہ صرف ایک چمن سے ہے بلکہ ایک شاخ سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ رنگ و بو کی تفریق ہم پر حرام ہے چونکہ ہم ایک بہار کی اولاد ہیں۔ یہ پیغام یقیناً موجودہ دور کے لیے اتنا اہم ہے جتنا اس دور میں تھا۔